أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في بمواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں، ان میں وہ ابد تک رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس عظیم ثواب ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے آباؤ اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا ولی نہ بناؤ، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں اپنا ولی بنائیں گے بس ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں چاہے والدین ہوں، چاہے اولاد ہے، بھائی ہے، اور اگر وہ کافر ہو گئے ہیں اور منکر دین و اسلام ہیں، ان کو مت اپنا دوست بنائیں، مت اپنا بڑا بنائیں۔ کہہ دیجئے تمہارے آباؤ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہاری برادری اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو، اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے، تمہاری پسند کے مکان اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ بے تحقیق بہت سے مقامات پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ زمین اپنے وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر اتار اور کفار کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور کفر اختیار کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے رشتہ داری، مال دولت، کاروبار اور پسندیدہ مقامات عموماً ایسی چیزیں ہیں جن کی محبت اور چاہت انسان کو دنیا کے اندر آخرت سے دور کر دیتی ہیں، دین سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مانے نہ بنے، اور خطاب اہل ایمان سے ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو ان دلوں میں ایمان کے منافی چیزوں کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کہ اگر ایمان کے منافی چیز دل پر حاکمیت ہے تو ایمان کی نفی ہے۔ فتح مکہ کے بعد طائف اور گرد و بیش جو جنگجو قبائل تھے نا، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 4000 افراد پر مشتمل لشکر ایک جو مال و اولاد کے ساتھ لے کر میدان میں آ گئے۔ ان کے مقابلے رسول اللہ 12000 کا لشکر نہیں کرے کرے۔ ان میں سے 2000 فتح مکہ کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جن کو طلقاء آزاد کردہ کہتے تھے۔ وہی انہی حوالے سے آیات الہی ہیں۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلوهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر دے، اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اے ایمان والو، مشرکین تو بلا شک ناپاک ہے، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب نہ آنے پائے۔ اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو، اگر اللہ چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے، چنانچہ اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت بال۔ اے اہل کتاب میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کیا اسے حرام نہیں سمجھتے، دین حق بھی قبول نہیں کرتے، ان لوگوں کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ عطا کریں۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ان لوگوں کی باتوں کے مشابہ ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کدھر بہکتے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور راہبوں کو اپنا رب بنا لیا، مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا خدائے واحد کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ ان آیات میں اہل کتاب سے جزیہ وصول کرنے کے بارے میں معذرت خواہانہ لہجہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی وضاحت کے ساتھ اس قانون کا پرچار کرنا چاہیے کہ اسلام کسی نظریے کو قبول یا رد کرنے کے لیے جبر کو برداشت نہیں کرتا۔ اہل کتاب نے روز اول سے آج تک آزادانہ طور پر اسلام قبول کرنے والوں کو خلاف ہر ممکن سازش کو کیا، اور آج بھی مسلمان اپنے ہی وطن میں اپنے دین کا پرچار کرنے کو برداشت نہیں کرتے، اور اسلامی حکومت اہل کتاب کو ہر قسم کی آزادی دینے کا فراہم کرتی ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی النار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ لوگ اپنی پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتے، اگرچہ کفار کو ناگوار گزرے۔ اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور راہب ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے، اور جو لوگ سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ جس روز وہ مال آتش جہنم میں تپایا جائے گا، اسی سے ان کی پیشانیاں، پہلو، پشتیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، لہٰذا اب اسے چکھو جسے تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے صرف اہل کتاب کے ساتھ نہیں بلکہ سب کے لیے یہ آیت ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، کنجوس ہیں، خسیس ہیں، خرچ نہیں کرتے، ذات پروردگار نے ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے کہ یہ دردناک عذاب ان کے لیے بہت سخت ہوگا۔ پیشانیاں داغی جائیں گی، پہلو، پشتوں کو انہی مال کے ذریعے سے داغا جائے گا، یہ لو تمہارا مال ہے، اور وہ بالکل عذاب الہی کی صورت اختیار کر کے انسان کے سامنے آئے گا۔